لو جی پھر سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک نیا چورن مارکیٹ میں آیا ہے, اب وہ لانچ کیا جائے گا. شہباز شریف کی حکومت کہا جا رہا ہے کہ بڑے خطرے میں, ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اس کے بعد بلاول صاحب کو بڑا اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. خان صاحب کی منتیں کی جا رہی ہیں, خان صاحب آپ آ جاؤ, آپ کو ہم حکومت کے اندر لے آتے ہیں, نون لیگ کی حکومت کے ساتھ آپ بھی جوائن کرو. لیکن خان صاحب بول رہے ہیں میں اندر ہی ٹھیک ہوں, میں نے باہر نہیں آنا. اگر مجھے نون لیگ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو پھر میں نے باہر نہیں آنا. تو اب مجبور ہو کے ایک نئی آپشن سامنے لائی جا رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاؤ. بلاول صاحب کو بڑا اچھا بنا کے, بڑا نیک بنا کے, ایک اچھا بچہ بنا کے اس ٹائم پہ پیش کیا جا رہا ہے. ان کو مارکیٹ میں دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے. اور دوسری سائڈ میں مولانا صاحب, ان کے ساتھ ملاقاتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. پچھلے 48 گھنٹے میں بہت زیادہ لوگ, سیاستدان ہمارے مولانا صاحب کے در پہ تھے آشیرواد لینے کے لیے. مولانا صاحب کی دوبارہ انٹری ہو گئی ہے. نون لیگ کے ساتھ تھوڑی سی خرابت آ گئی ہے کیونکہ نون لیگ نے سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا ہے, اور جو مقاصد تھے اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ سے پوری کر چکی ہے. تو اب ان کو نئے پپٹس چاہیے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ جو نئے پپٹس آ رہے ہیں ان سب کو لے کے آنا ہے. ابھی خان صاحب کو بھی منانا ہے, حکومت بھی اپنے پاس رکھنی ہے, دوبارہ سے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. یہ جو لوگوں نے محنت کی ہے, یہ جو لوگوں نے جانیں دی ہیں, اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے. یہ جو بندے مرے ہیں اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. خان صاحب وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے لیما خان کو آرڈر دیا ہے کہ جو شہید ہوئے آپ ان کے گھروں پہ جاؤ. خان صاحب نے حیرت کا اظہار ظاہر کیا, بھائی ابھی تک کوئی آپ نے FIR لانچ نہیں کی عطا تاڑ صاحب کے خلاف, محسن نقوی صاحب کے خلاف, کہیں پہ آپ گئے نہیں ہو, اتنے بندے مار گئے. خیر ان سب چیزوں کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی ہو رہا گیا ہے. یہ جو ہمارے بڑے دماغ ہیں مل بیٹھے ہیں اور ابھی وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اب سب اس ٹائم پہ نون لیگ کو سائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کا ٹائم آ چکا ہے, پورا ہو چکا ہے. جو جوتے انہیں پالش کرنے کے لیے دیے گئے تھے وہ پالش انہوں نے کر لیے تھے. اب اس کے بعد بات اب آگے بڑھ چکی ہے, بلاول صاحب کو لایا جا رہا ہے. اس کے بعد خان صاحب کو بولا جا رہا ہے بھائی نون لیگ کو تو ہم سائڈ پہ کر رہے ہیں, آپ ایسا کرو آگے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاؤ. لیکن خان صاحب اس پہ بھی ایگری نہیں ہو رہے. پتہ نہیں خان صاحب کے دماغ میں کیا چیز ہے. خان صاحب کہہ رہے نہیں میں نے ملنا نہیں ہے کسی کے ساتھ. خان صاحب نے اس دفعہ نئے احتجاج کی کال دے دی ہے, انہوں نے ٹائم دے دی ہے کہ بھائی اس دفعہ ہماری باتیں نہ مانے گی. 2 باتیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں, وہ تو آپ کو ہر چینل والا بتا رہا ہے کہ جو 2 خان صاحب کی باتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میری یہ 2 باتیں مانو, اگر یہ میری باتیں نہیں مانو گے تو پھر سول نافرمانی ہوگی. اور سول نافرمانی پہ بات آئی تو اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا, ہماری فوج کا نقصان ہوگا, ہماری گورنمنٹ کا نقصان ہوگا, PTI کا بھی اس میں نقصان ہوگا. لیکن خان صاحب وہ واحد بندہ ہے کہ سول نافرمانی کی کال پہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے. فارن ریمیٹنس بند ہو جائے گی, لوگ ہنڈی استعمال کریں گے, اس کے علاوہ ٹیکس کوئی نہیں دے گا, بل کوئی نہیں جمع کرے گا. خیر وہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جو ہماری عوام ہے اس کو پھر سے ایک دفعہ بیوقوف بنائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. گورنمنٹ چینج کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, نئی گورنمنٹ لائی جائے گی. مولانا صاحب کو مارکیٹ میں دوبارہ سے لایا جا رہا ہے. اور مولانا صاحب کو دیکھیں, یہ مولانا صاحب ہر کسی کے ساتھ ہیں, یہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں, یہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں. پتہ نہیں مولانا صاحب کا اپنا دماغ کیوں نہیں ہے, مولانا صاحب کی اپنی سوچ کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب نے چند سیٹیں لینی ہے اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ میں ہوگا انہوں نے اس کو جوائن کر لینا. مولانا صاحب نے ٹینشن نہیں لینی کون سی حکومت ہے, کیونکہ مولانا صاحب ہر حکومت میں ہوتے ہیں. ہمارے ملک کا بیڑا غرق دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے. یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ غداری ہونے جا رہی ہے. اور اس چیز میں یہ اکیلا, یہ خان کا جو بچہ عمران خان اکیلا اس چیز پہ ڈٹا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک کمیٹی بنائی جائے, جو 9 مئی کا ثانیہ ہوا, اس کے بعد یہ 26 نومبر والا ثانیہ ہوا, اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور دوسرا جو بندے بھی جیلوں میں قید ہیں ان سب کو آزاد کیا جائے. خان صاحب نے اپنی بات نہیں کی, خان صاحب نے کوئی چیز نہیں مانگی. خان صاحب نے فارم 45 47 کو بھی چھوڑ دیا. انہوں نے بولے بھائی جان یہ جو بندے پکڑے ہیں نا آپ نے, ان بندوں کو رہا کرو. اس کے بعد یہ جو مرے ہیں نا اس کی انکوائری بٹھاؤ کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ کیسے ہوا, یہ کس نے کرایا. اور دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ یہ بول رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ حکومت کے کہنے پہ ہوا ہے. ہم تو آئے تھے بلڈنگوں کو بچانے کے لیے, ہم تو آئے تھے اسلام آباد کو بچانے کے لیے. یہ جو گولیاں چلی ہیں یہ حکومت نے چلوائی ہیں, یہ نون لیگ نے چلوائی ہیں. لیکن اس سے پہلے نون لیگ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال چکی تھی. تو ان کی آپس میں ایک سرد جنگ شروع ہو چکی ہے, وہ آپس میں اب لڑ پڑیں. سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ گولیاں چلی ہیں, اب کوئی مائی کا لال نہیں نکلے گا PTI کے پیچھے. سالار کاکڑ ابھی تک اندر ہے, اس پہ تشدد ہو رہا ہے, اس پہ ٹارچر ہو رہا ہے, اس کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے کہ جہاں پہ ایک انسان کا رہنا ناممکن ہے. ان پہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو سختیاں ہو رہی ہیں, مار داڑ ہو رہی ہے, پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, صحافیوں کے گھر سے فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے, اس کے بعد PTI کے لیے کوئی بھی نہیں نکلے گا. لیکن اب غلط ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ بائیکاٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بائیکاٹ چل رہا ہے, لوگوں نے پروڈکٹ خریدنی بند کر دیے ہیں.
اس کے علاوہ ٹرینڈ چل پڑا ہے گولی کیوں چلائی، اس بات کا جواب ہر بندے کو چاہیے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی، نہتے لوگوں پہ آپ نے گولی کیوں چلائی۔ خیر سیپریٹ بیس ہے، صرف اور صرف اس ٹائم پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے عوام کو بیوقوف بنایا جائے، دوبارہ سے چیزیں ٹھیک کی جائیں۔ خان صاحب کو کسی طرح منایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کسی طرح مان لو تسی، خان صاحب نون کے ساتھ جاتے ہیں تو نون کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے۔ دوبارہ سے گٹھ جوڑ سٹارٹ ہو گیا، دوبارہ سے نئے پی ڈی ایم آ گیا ہے، اور خان صاحب کو چونکہ گرایا نہیں جا سکتا تو اب خان صاحب کے ساتھ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے کہ کسی طرح خان کو حکومت میں انٹر کرو اپنے ساتھ، لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھ لو یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا۔ خان صاحب کے لیے مولانا صاحب کو دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے۔ جب یہ دھرنا ہو رہا تھا اس ٹائم پہ مولانا صاحب کدھر تھے، اس ٹائم پہ بلاول زرداری کدھر تھے؟ ہمارے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اب آپ زرداری صاحب کو بھی لا رہے ہو، بلاول صاحب کو لا رہے ہو، مولانا صاحب کو لا رہے ہو، تو جب دھرنا ہو رہا تھا اس ٹائم پہ مولانا صاحب کدھر تھے؟ مولانا صاحب نے بیان کیوں نہیں دیا؟ مولانا صاحب نے آ کے ڈائلاگ کیوں نہیں کیے؟ درمیان میں رفیق کیوں نہیں پڑے اس ٹائم پہ؟ ابھی آ کے ان کو رفیق آپ ڈال رہے ہو۔ بلاول بھٹو ابھی اسلام آباد میں آ کے یہاں پھیرے لگا رہے، تو جب مسئلہ پڑا تھا تو یہ کراچی میں چھپ کے کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس بات کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ابھی آ کے نون کی حکومت ہٹا کے آپ پیپلز پارٹی کی لانا چاہ رہے ہو، خان کو بیچ میں انٹر کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ جو بندے تھے اس ٹائم پہ انٹر کیوں نہیں کیے تاکہ یہ لوگ مرنے سے بچ جاتے؟ ابھی جا کے آپ انٹری کر رہے ہو، ان لوگوں کو ابھی ڈال رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے، یہ شرم کا مقام ہے سب کے لیے کہ جب لوگ مر رہے تھے اس ٹائم پہ آپ نے کسی کو نہیں ڈالا، اور اب جب باریاں لینے کا نمبر آیا، حکومت لینے کا نمبر آیا، تو بلاول صاحب بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے اسلام آباد میں آ رہے ہیں، بڑے بڑے قافلے لے کے لوگوں کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں، مولانا صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد بس وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طرح حکومت کو گریپ کریں۔ نون کو ہٹا کے بلاول صاحب کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے جی، انہوں لے آؤ۔ سب کو پتہ ہے بلاول کیسا ہے، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اس کے باپ نے کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کے باپ نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے۔ عوام یہ بات نہیں بھولے گی، اس دفعہ یہ چیز نہیں چلے گی، ہم اس بات پہ آواز اٹھائیں گے۔ ہمیں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے شہباز شریف کو ہٹانا ہے، نون کی حکومت ہٹانی ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ ہم صرف اس بات پہ ایگری ہیں، اس میں پی ٹی آئی جیتے، اس میں نون لیگ جیتے، اس میں پیپلز پارٹی جیتے، اس میں جو بھی جیتے وہ پھر آئے، وہ پھر اقتدار میں آئے۔ اس طرح یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ جس طرح آپ ملک ٹھیک کرنا چلیں اس طرح ملک نہیں ٹھیک ہوگا۔ وقتی حالات آپ ٹھیک کر رہے ہو، لوگوں کو خاموش کر رہے ہو، لوگوں کو اس ٹائم پہ ڈائیورٹ کر رہے ہو، حکومتیں ہٹا کے آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہو۔ لیکن ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، اس کے بعد ساری پارٹی اپنی کمپین کریں، نگران حکومت ہونی چاہیے، اس کے بعد پراپر الیکشن ہونا چاہیے، یہ جا کے جمہوریت جیتے گی، پھر اس کے بعد جا کے ہمارا ملک ٹھیک ہوگا۔ جس طرح پپٹس لا رہے ہیں تو ان پپٹس کے ساتھ ملک ٹھیک نہیں ہونا۔ ہم نے اس بات کی آواز اٹھانی ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف الیکشن چاہیے، ہمیں پی ٹی آئی بھی نہیں چاہیے۔ خان صاحب کو رہا کرو، الیکشن کرا دو، کمپین بھی نہ کرنے دو پی ٹی آئی کو، سب کو کمپین کرنے دو، پی ٹی آئی کی کمپین پہ بین لگا دو، صرف ان کو بلہ دے دو، اور اس کے بعد آپ الیکشن دیکھو یہ کرتے کیا ہے۔ ہم دوبارہ سے ہم نے کسی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے صرف الیکشن کرنا ہے، الیکشن پہ ہم نے آنا ہے، سلیکشن پہ ہم نے نہیں آنا۔ اس ٹائم پہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، جو لوگ مر گئے ہیں ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آج 10 دن ہو گئے اس بات کو، لوگوں کی وہ لاشیں مل رہی ہیں، جو اسلام آباد میں مرے اس کی لاشیں جا کے کوارٹ سے مل رہی ہے، اس کی لاش۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مرا اسلام آباد میں، لاش اسی کوارٹ سے مل رہی ہے۔ اس کے بعد جو سرد خانے ہیں ان کو اوپن کیا جائے، اس میں سے لاشیں نکالی جائیں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ بھی لاشیں رکھی گئی ہیں سب کو نکالا جائے، اور اس کے بعد پراپر لسٹ ایشو کی جائے کہ بھئی یہ بندے ہمارے پاس قید ہیں، اور جو قید ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ اور دوسرا، آپ پٹھانوں کو پکڑ رہے ہو اسلام آباد سے، جس کا بھی کے پی کے کا کارڈ ہے آپ اس کو پکڑ رہے ہو، اپنے نمبر پورے کر رہے ہو۔ ریڑھی والے، غریب، موچی، جو غریب اس ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، فروٹس والوں کو پکڑا جا رہا ہے، سب کو پکڑا جا رہا ہے، نمبر پورے کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی کے پی کا کارڈ ہولڈر ہے، جس کا شناختی کارڈ کے پی کا ہے، خاص طور پہ جو پٹھان ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو تھانوں کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اپنے نمبرز گیم پوری کی جا رہی ہے، نمبرز گیم پوری کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نیکسٹ آواز اٹھائیں گے کہ ان لوگوں کو ریلیز کرو۔ ایک بندہ جو محنت مزدوری کرنا یہاں پہ آیا ہے، جو یہاں پہ کمانے آیا ہے، آپ کا دھرنا ختم ہو چکا ہے، آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اس کے بعد اب لوگ یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ رہ گئے جو یہاں پہ پیسہ کما رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ آپ غریبوں کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ جو غریبی آپ کو نظر آتے ہیں آپ اس کو پکڑ لیتے ہو۔ دانے بیچنے والا، ٹائر شاپ پہ کام کرنے والا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، محنت مزدوری والے دیہڑی دار مزدوروں کو آپ پکڑ رہے ہو، اور پکڑنے کے بعد آپ ان کو جیلوں کے اندر ڈال رہے ہو، پھر ان پہ آپ کیسز بنا رہے ہو۔ ایک کیس سے وہ نکلتا ہے، پیچھے دوسرا کیس تیار ہوتا ہے، 10 کیسز، 15 کیسز ایک بندے پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ جو بھی جوڈیشل ہو رہا ہے اس کے بعد اس پہ دوسرا ڈالا جا رہا ہے۔ سالار کاکڑ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ایک کیس سے نکلتا ہے، پکڑ کے اس کو اسی ٹائم دوسرے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یار ظلم کی یہ انتہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں بیوقوف بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ہم بیوقوف بننے کو تیار ہیں، پر اس دفعہ عوام بیوقوف نہیں بنے گی۔
اس دفعہ یہ ٹرینڈ چلے گا کہ ہمیں پیپلز پارٹی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اور گورنمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اور صرف پاکستان کے اندر جمہوریت چاہیے, الیکشن چاہیے, سلیکشن نہیں چاہیے. خان صاحب کو بھی باہر آنا چاہیے. خان صاحب آ کے اپنے بلبوتے پہ جیتتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے, وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے. پتہ چل جائے گا عوام کا کتنا زور ہے. اور مولانا صاحب, اللہ کا نام ہے مولانا صاحب, آخری عمر کے حصے میں آپ کچھ سال ہی آپ کے رہ گئے, آپ مہربانی کرو, لوگوں پہ رحم کرو, آپ نے مرنا بھی ہے. آپ جو اسلام کے نام پہ آپ یہ جو چیزیں ساری کر رہے ہو, سیاست آپ کر رہے ہو, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. 20 سال آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہو, کشمیر کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. چند سیٹیں آپ کے پاس ہیں, اس پہ آپ بلیک میل کر رہے ہو, سسٹم کا حساب بن جاتے ہو, بار بار لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو. اسلام کے نام پہ مذہب کارڈ آپ کھیل رہے ہو, مدرسوں سے آپ بچے نکال کے لے آتے ہو, لوگ پڑھانے کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں. اور مولانا صاحب کیا کرتے ہیں, مدرسوں سے نکال کے ان کو کبھی دھرنے پہ لے آتے ہیں. یہ ووٹ بینک تو سارا وہ ہے, ان بچوں کا ووٹ بینک ہے. اپنا ووٹ بینک آپ کی اپنی کارکردگی کیا, مولانا صاحب نے آج تک کیا کیا ہے. پھر کہتے ہیں جی مولانا صاحب پہ کرپشن نہیں ثابت ہوتی. تو یہ جو ڈیزل ان کو بولا جاتا ہے, یہ کس لیے بولا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ہسٹری تھوڑا سا جا کے پڑھ لیں نا, یہ کرپشن کہاں پہ ہوئی ہے. تو ویورز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.